ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ایرانی پاسداران انقلاب فورس نے امریکی صدر ٹرمپ کے معاہدے کے حتمی نکات منظور ہونے کے دعوے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی حکام نے ٹرمپ کے دعووں کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بیان میں ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے صدر ٹرمپ نے متعدد بار متضاد اور غلط بیانات دیے۔ اس کے علاوہ ایرانی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ نے دوبارہ ایران پر حملے کیے تو اس سے پہلے سے بھی زیادہ سخت رد عمل ملے گا۔ جنگ کی آگ مزید پھیلے گی اور خطے میں عدم تحفظ کی وجہ بنے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی یورپی یونین خارجہ پالیسی کی چیف کایا کلاس سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ دوران گفتگو عباس عراقچی نے کہا کہ ایران پر امریکہ کے حالیہ حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ امریکی حملوں نے جنگ بندی کو بے اثر کر دیا۔ کایا کلاس کا کہنا تھا کہ بڑے پیمانے پر جنگ کی طرف واپسی مشرق وسطیٰ کے لیے بھاری نقصان کا باعث بنے گی۔ سفارتی راستہ ہی اس جنگ سے نکلنے کا بہترین راستہ ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفارت خانے کے زیر اہتمام یورو ایشیا شارٹس 2026 فلم فیسٹیول کا کامیابی سے انعقاد ہوا ہے۔ امریکہ سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے عاصم صدیقی کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ، سفارتی برادری، سول سوسائٹی، میڈیا نمائندگان اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز پاکستان، امریکہ اور فرانس کے قومی ترانوں کی دھنوں سے کیا گیا۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ اس بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں شرکت کرتے وزارت اطلاعات و نشریات اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے تعاون سے تیار کی گئی مختصر فلموں کی نمائش کی ہے۔ ان فلموں میں قومی عزم، استقامت، سماجی شمولیت، انسانی جدوجہد اور کامیابیوں کی متاثر کن داستانیں پیش کی گئیں۔ اس موقع پر امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے اس ایونٹ کی میزبانی پاکستان کی جانب سے ثقافتی مکالمے اور تخلیقی تعاون کے فروغ کے عزم کا واضح اظہار ہے۔ فیسٹیول کے دوران پاکستان اور فرانس کی دو مختصر فلمیں پیش کی گئیں جنہیں شرکاء نے بے حد سراہا۔ نوجوانوں پر مشتمل پرجوش حاضرین نے ایوارڈ یافتہ فلم سازوں نے سینیمیٹک مکالمے اور تخلیقی پیشکشوں سے بھرپور لطف اٹھایا ہے۔ تقریب میں شریک امریکی محکمہ خارجہ کے حکام، سفارتی برادری، سول سوسائٹی اور میڈیا نمائندگان نے پاکستان سفارت خانے کی شاندار میزبانی کی۔ پاکستانی ثقافت اور روایتی مہمان نوازی کی بھرپور تعریف کی گئی ہے۔ اس موقع پر الائنس فرانسس کی ڈپٹی اور اکیڈمک ڈائریکٹر آمنہ نے پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ اور سفارت خانے کو یورو ایشیا شارٹس 2026 فلم فیسٹیول کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں ثقافتی تقریب ماڈل زاہدہ خان اور سرائیکی گلوکارہ آسیہ سمن کو بھرپور پذیرائی ملی ہے۔ نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ناصر بخاری کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں مقامی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ماڈل زاہدہ خان نے باقاعدہ طور پر ماڈلنگ کے شعبے میں قدم رکھنے کا اعلان کیا اور اس موقع پر ان کے 2 گانوں کی شوٹنگ کی ریلیز کی گئی جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ معروف سرائیکی گلوکارہ آسیہ سمن کے گانوں نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے اور شرکاء نے بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر حاضرین نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تقریب سے مختلف سماجی، سیاسی، صحافتی شخصیات نے شرکت کی ہے۔ مقررین میں ڈاکٹر لیاقت ملک، سلطان محمود، کونسلر شہباز سرور، محمود اصغر چودھری، افضل خان، آصف بٹ، چودھری رضوان نصیر مرالہ اور طارق لودھی شامل تھے۔ تقریب کے اختتام پر ماڈل زاہدہ خان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ شرکاء نے منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور پروگرام کو مانچسٹر کی کمیونٹی کے لیے ایک کامیاب اور یادگار تقریب قرار دیا۔ سرائیکی میوزک کے حوالے سے ایک اپنا پہچان بنائیں گی۔ ہمیں امید ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ مانچسٹر کا نام روشن کریں گی۔ آج ہم نے A1 گلوبل کے پلیٹ فارم سے گانا ریلیز کیا، اس خوشی میں تھا آج کا پروگرام جو آسیہ سمن جی نے گایا اور زاہدہ خان پہ پکچرائز کیا گیا۔ تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہاں کا جو ٹیلنٹ ہے UK کا وہ ہم نے یوز کیا یہاں پہ۔ اس میں سارے ہمارے UK سے کافی دور دور سے لوگ آئے اور یہاں مختلف میڈیا بھی آیا، کیونکہ میڈیا کی وجہ سے ہم آرٹسٹ کی چمک نظر آتی ہے۔ اگر میڈیا نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ بڑوں کی عزت کرتی ہے اور ہمیشہ جھکی ڈالی کو پھل لگتا ہے بہت زیادہ۔ ٹیلنٹ تو بندے میں ہوتا ہے، اگر اس میں بڑوں کی قدر نہ ہو تو وہ وہیں سوکھ جاتا ہے۔
ان کا جو سانگ ہے گایا انہوں نے، آپ لوگوں نے سب نے دیکھا، بڑی پیاری آواز میں گایا ہوا ہے، اور اس گانے پہ جو ہے نا پرفارم کیا میں نے ماڈلنگ کی اس گانے پہ. کہنا چاہوں گی کہ زائدہ خان نے جو پرفارمنس دکھائی ہے اور جو ان کا ٹیلنٹ ہے وہ انتہائی خوبصورت تھا. اور سرائکی میں آپ کو پتا ہے کہ سرائکی جو ہے جنگ سے وہ تو ایک بہت ہی سریلی زبان ہے، اور ہم آج سارے جمع ہوئے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. ہماری بیسٹ وشز ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں. پاکستان کے پروموشن کو اور ٹیلنٹ کے میں نے ہمیشہ پروموٹ کیا اپنے ٹی وی پہ، باقی چیزوں پہ، ہر جگہ پر. پاکستانی کلچر میں نے ہمیشہ پروموٹ کی. فنکشنز کرتے ہیں، پاکستان کے آرٹسٹ جان منگاتے ہیں. آج زیادہ صاحب کا زیادہ جی کا آج فنکشن تھا، اینڈ شی وانٹ ٹو بیکم اے ماڈل ایکٹریس اینڈ شی از گو ویری گڈ ٹیلنٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو شی ول گو ویری فار. تو جو اسے مانچسٹر کا ٹیلنٹ پاکستان میں گیا، انہوں نے جس طرح ماڈلنگ کی گانوں کے اندر، آج ان کو دیکھ کے بڑا اچھا لگا. اور سانگ ریلیز ہوا ہے، انہوں نے ماڈلنگ بھی کی ہے، ایکٹنگ بھی کی ہے. میں ان کے لیے دعا گوا ہوں کہ آج کے اچھے لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. پاکستان پرٹیکولرلی گئی تھی اس امیج کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ہماری کمیونٹی کو خدمت کے لیے بھی. بہت خوشی ہے ان کے ساتھ ہم آ کے پرفارمنس کو دیکھ کے. کیپ اپ دا گڈ ورک. انہوں نے اپنا برانڈ بھی لانچ کیا، اپنا لوگو بھی لانچ کیا ہے، اور ان کے لیے آگے کی جرنی کے لیے بے تحاشا میں ان کو سکسیس وش کرتی ہوں. اچھا لگا اور بہت انجوائے کیا، اور ڈھیر ساری دعائیں ہیں ان کے لیے. خاتون ہیں، بہت اچھی دوست ہیں، بہت پیار کرنے والی ہیں، بہت پر اعتماد. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کونسل جنرل آف پاکستان بارسلونا مراد علی وزیر کی جانب سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے وفد کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا. اسپین سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے بابر علی چودھری کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے بارسلونا کا دورہ کیا ہے، جہاں کونسل جنرل آف پاکستان بارسلونا مراد علی وزیر کی جانب سے وفد کے اعزاز میں خصوصی ظہرانے کا اہتمام کیا گیا. کونسل جنرل سے تفصیلی ملاقات میں پاکستان اور اسپین کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کے فروغ، سرمایہ کاری کے مواقع، برآمدات میں اضافے اور پاکستانی کاروباری برادری کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. کونسل جنرل مراد علی وزیر نے وفد کو کونسل خانے کی خدمات اور پاکستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے جاری اقدامات سے بھی آگاہ کیا ہے. بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کونسل جنرل مراد علی وزیر نے کہا، فیصل آباد پاکستان کا ایک اہم صنعتی اور تجارتی مرکز ہے اور اس کے کاروباری وفد کے بین الاقوامی دورے پاکستان کی معیشت کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس موقع پر فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے سابق نائب صدر بلال وحید اور ایگزیکٹو ممبر محمد علی بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے اسپین کے دورے کو انتہائی مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے دونوں ممالک کے کاروباری حلقوں کے درمیان روابط مضبوط ہوں گے اور باہمی تجارت کے فروغ میں اضافہ ہوگا. میں اپنے ساتھیوں جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں علی محمد علی اور ہمارے دوست رانا جو فیصل آباد چیمبر کے عہدیداران ہیں، ان ڈیلیگیشن کو آج میں نے ہوسٹ کرنا تھا لنچ کے لیے. انہوں نے لاسٹ ویک ہمارے پاس آئے تھے اینڈ وی ہیڈ اے گڈ میٹنگ ود انٹائر ڈیلیگیشن. اور اسی طرح کے ڈیلیگیشن اسی طرح فیصل آباد چیمبر اور اس طرح بڑا ڈیلیگیشن اگر آئے، اور یقیناً یہ پاکستان کی تجارت کے لیے اور دونوں ملکوں میں تجارتی روابط کو بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. Me and my team are always ready to extend all sort of support to facilitate such delegations. میرا نام محمد علی ہے جی، میں ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس ہوں اور CEO ہوں AK ٹریڈر کا. فیصل آباد سے ہم جو ڈیلیگیشن لے کر آئے ہیں بارسلونا میں، تو ڈاکٹر ظہور صاحب کے ساتھ بھی ملاقات تھی، لیکن وہ گئے ہوئے ہیں حج کے لیے. تو ہمارے ساتھ کونسل جنرل جو ہیں مطلب مراد علی وزیر صاحب، انہوں نے ہمیں ادھر سپورٹ کیا. ہم نے ایمبیسی بھی وزٹ کی اور ہم نے اپنے ڈیلیگیشن میں جو یہاں پر بارسلونا چیمبر آف کامرس کے ساتھ MOU سائن کیا ہے تاکہ جو ہماری فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اور اسی طرح ہم نے جو ویلنشیا چیمبر آف کامرس ہے ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں. اور آج ہمارا لاسٹ ڈے تھا اسپین کے اندر، اور وی آر موونگ بیک ٹو پاکستان. اور اس کے لیے سب سے ضروری یہ تھا کہ ہمارا جو بزنس ڈیلیگیشن تھا جو پاکستان سے آیا تھا، اس نے بڑا اچھا یہاں پہ ایک MOUs ود مختلف چیمبرس کے ڈفرینٹ چیمبرس کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہمارے کونسل جنرل صاحب نے، ان کا اس کام میں بڑا ریئلی اپریشیٹڈ دیم. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ترقی کے لیے بڑی ایک نئی راہ ہموار ہوئی ہے. اور ان فیوچر وی شوڈ بی ڈو آور بیسٹ ٹو میک more delegation here and make some joint venture with Spanish and the other countries as well with EU.
नाज़रीन, स्पेन के शहर बार्सिलोना में 100 साल से ज़ायद अरसा में तमीर होने वाले चर्च में सागर अदा फामिलिया के टावर ऑफ जीसस का इफ्तिताह पोप लियो 14 ने कर दिया है। स्पेन से नुमाइंदा टीवी टुडे बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बार्सिलोना में वाक़या दुनिया के मशहूर मजहबी शाहकार सागर अदा फामिलिया में एक तारीखी तकरीब के दौरान पोप लियो 14 ने टावर ऑफ जीसस क्राइस्ट का इफ्तिताह किया। तकरीब में शिरकत और पोप की एक झलक देखने के लिए करीबन 1,20,000 अफराद सड़कों पर जमा हो गए, जबकि बार्सिलोना की मरकजी शाहराहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। यह खुसूसी तकरीब मारूफ एंटोनी गाउदी के वफात के 100 साल मुकम्मल होने के मौका पर मुनक्किद की गई है। टावर ऑफ जीसस सागर अदा फामिलिया का सबसे बुलंद और हाल ही में मुकम्मल होने वाला मीनार है, जिसे गाउदी की वफात के 100 साल मुकम्मल होने के मौका पर बाज़ाब्ता तौर पर आवाम के लिए मुतारिफ करवाया गया। फामिलिया पहुंचने पर पोप का इस्तकबाल स्पेन के वज़ीर आज़म पेदर सांचेज, कातलोनिया के सदर स्लोआदोर एपा और बार्सिलोना के मेयर जो मामा कोलम्बी और दीगर अहम शख्सियात ने किया है। तकरीब के इख्तिताम पर टावर ऑफ जीसस के इफ्तिताह के मौका पर ड्रोन शो, मौसीकी और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया गया, जबकि हज़ारों अफराद ने इस तारीखी लम्हे को बराह रास्त देखा है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस और पाकिस्तान बिजनेस फोरम यूरोप के सालाना तकरीबात के हवाले से सहाफ़ियों के साथ प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया है। फ्रांस से नुमाइंदा टीवी टुडे शहजाद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सीनियर ओहदेदारान ने शिरकत की है और सहाफ़ी बरादरी को खुश आमदीद कहा। इस मौका पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के बानी और सदर हाजी मोहम्मद असलम चौधरी ने फोरम की 5 साला कामयाब सरगर्मियों और आने वाली तकरीबात के अहम नकात पर तफसीली रोशनी डाली। जनरल सेक्रेटरी यासिर खान ने फोरम की 5 साला कारकर्दगी का जायजा पेश करते हुए मुख्तलिफ कामयाबियों से आगाह किया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम यूरोप के चेयरमैन सरदार ज़हूर इकबाल ने तकरीबात के इंतजामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी है। चीफ कोऑर्डिनेटर यूरोप साहिबजादा अतीक ने कहा कि ये यूरोप भर में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का अपनी नौयत का पहला और सबसे बड़ा इवेंट होगा। सरपरस्त आला यूरोप मोहम्मद इब्राहिम डार ने अपने खिताब में कहा कि सहाफ़ी माशरे का अहम सतून है और दो ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के फ़रोग़ में मीडिया कलीदी किरदार अदा कर सकता है। इस मौका पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के नए दफ्तर के क़याम और उसकी ताज़ीनो आराइश में नुमाया किरदार अदा करने पर लीगल सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइज़र सलमान असलम चौधरी की खिदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। ओहदेदारान और सहाफ़ियों ने उनकी शबाना रोज़ मेहनत को सराहते हुए खुसूसी मुबारकबाद दी। प्रेस ब्रीफिंग के इख्तिताम पर सीनियर सहाफ़ी मलिक मुनीर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मीडिया एडवाइज़र बराए यूरोप मुकर्रर होने पर मुबारकबाद पेश की गई। पाकिस्तान बिजनेस फोरम की जानिब से उनके एजाज़ में केक भी काटा गया, जबकि तमाम मेहमानों और सहाफ़ियों के लिए पुरतकल्लुफ़ इशाइये का भी एहतमाम किया गया। शुरका ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस और पाकिस्तान बिजनेस फोरम यूरोप की ये तकरीबात न सिर्फ पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी को मज़ीद मजबूत करेंगी, बल्कि पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान तिजारती, समाजी और सकाफती ताल्लुकात के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करेंगी। जनूबी अफ्रीका में तैनात पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मलिक मोहम्मद फारूक ने पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर वतन हाउस डरबन का दौरा किया है। जनूबी अफ्रीका से नुमाइंदा टीवी टुडे सैयद इमरान हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक एसोसिएशन के ओहदेदारान और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल, सिक्योरिटी सूरत हाल और कौंसलर खिदमात से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मलिक मोहम्मद फारूक ने कम्युनिटी से खिताब करते हुए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल का हल हुकूमत पाकिस्तान और हाई कमीशन की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने पासपोर्ट और नादिरा से मुतल्लिक शिकायत का नोटिस लेते हुए पाकिस्तानी वेलफेयर अताशी सैयद जलाल हैदर जैदी को मौका पर ही मसाइल के हल के अहकाम जारी किए। अभी जो आप सब लोग बखूबी वाकिफ हैं कि साउथ अफ्रीका के इस वक्त हालात थोड़े से कशीदा हैं और वो उसमें खासकर जो इलीगल या अनडॉक्यूमेंटेड के ख़िलाफ़ एक कैंपेन सी चली हुई है और उसमें हमें जो थोड़ा ख़दशा है वो ये है कि इसी आड़ में जो लीगल हैं या जो कारोबार हैं या जिनका स्टेटस लीगल है वो उनको कोई नुकसान ना पहुँचे और इसी वजह से मैं और मेरी टीम हम डरबन में आए और उसमें क्योंकि ज़्यादा मुतासर जो सूबा है उसमें ये KZN है
اور میں یہاں پہ ہماری جو پاکستانی تنظیمیں ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس وقت ہم وطن اس میں کھڑے ہیں اور حیات صاحب میرے ساتھ کھڑے اور سب کا. ناظرین، جنوبی افریقہ میں فیفا ورلڈ کپ کا جنون ایک بار پھر عروج پر ہے. شہری سڑکوں، بازاروں اور عوامی مقامات پر جمع ہو کر فیفا ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جنوبی افریقہ سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے سید عمران حسین کی رپورٹ کے مطابق مختلف شہروں میں فٹ بال ورلڈ کپ کے رنگ نمایاں ہیں. قومی پرچموں، ٹیم کی جرسیوں اور روایتی ووزویلا کی آوازوں نے اب ماحول کو جشن میں بدل دیا ہے. شائقین اپنی ٹیم کی کامیابی کے لیے پر امید نظر آتے ہیں. نوجوان، بزرگ اور بچے سبھی اپنی پسندیدہ ٹیم کی حمایت میں پیش ہیں. کئی مقامات پر بڑی سکرینز کا انتظام کیا گیا ہے. سڑکوں پر گاڑیوں اور گھروں کو قومی رنگوں سے سجایا جا رہا ہے. فٹ بال صرف ایک کھیل نہیں بلکہ جنوبی افریقہ کے عوام کے لیے قومی یکجہتی اور جذبے کی علامت بن چکا ہے. ملک بھر میں جوش و خروش دیدنی ہے اور ہر طرف فٹ بال بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے. ناظرین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان استوار ہوتے بہتر تعلقات کی جھلک ترکیہ میں بھی دکھائی دینے لگی ہے. استنبول میں زیر تعلیم پاکستانی اور بنگالی طلباء نے مل کر عید الاضحیٰ کے حوالے سے کروز شپ پر ایک خوبصورت تقریب سجائی ہے. تقریب کا احوال جانتے ہیں نمائندہ خصوصی رضوان بخاری سے. جی رضوان. عید ملن پارٹی اس کروز شپ پہ بڑے آب و تاب سے جاری ہے. بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں بوسفورس اسٹریٹ کے اور بہت ہی خوبصورت موسم ہے. ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, دھوپ کے ساتھ بھی مزہ آ رہا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی طلباء و طالبات بھی اور بنگلہ دیش کے طلباء و طالبات بھی. آئیے جانتے ہیں پہلے اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں سے کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج کے اس ایونٹ میں آ کے. السلام علیکم اینڈ عید مبارک ٹو ایوری ون. What you guys will say about today's event and Eid and about Pakistan? Yeah, assalamu alaikum to everyone in Pakistan and to all of the viewers. Eid Mubarak. And I just want to say from Bangladeshi point of view that we are enjoying this celebration together, and yeah, let's hope for the best. We are enjoying it very much. As we all know that we had a shared past, and yeah, and also we have a common Muslim culture as well. So let's emphasize that, and for the future, let's build both the countries together. ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستانی کمیونٹی ساری اکٹھی ہو اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اسپیشل جو ہے آرگنائز کیا جائے. تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں سب نے ہی انجوائے کیا اور سب کو بڑا اچھا ایک موقع ملا اکٹھے ہونے کا. عید روز روز نہیں ہوتی اور روز روز ایسی ملاقاتیں بھی نہیں ہوتی. ملاقاتیں ہونی چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. بہت انجوائے ہو رہا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا لگا ان سب سے مل کر. بہت اچھا منعقد کیا ہے جو کہ ایک مناسب تھا سب اسٹوڈنٹ کے لیے بھی نا. تو اچھا لگ رہا ہے, اچھا انجوائے ہو رہا ہے, موسم بھی بہت اچھا ہے. جی یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے, بلکہ یہ ایونٹ بہت ضروری تھا تاکہ یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں اور بہت مزہ آ رہا ہے. میرا فرسٹ ٹائم ہے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ایک عید سیلیبریٹ کرنا, تو بہت ہی اچھا لگا ہمیں اس طرح سارے گھل مل کے برابر آ کے ہمارے عید سیلیبریٹ کرنا, اپنے لوگوں سے ملنا, بات چیت کرنا. گھر سے دور ہو کے بھی ایسا لگ رہا ہے گھر واپس چلے گئے ہیں, تو کافی اچھا لگا آج کا پروگرام. میرا یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے دس کروز پارٹی میں, کیونکہ مجھے استنبول میں زیادہ ٹائم نہیں ہوا, بٹ میں یہاں پہ آ کے بہت زیادہ بور ہو رہی تھی. بٹ مجھے یہاں پہ آ کے آئیڈیا ہوا کہ اتنے سارے پاکستانی اور اتنے زیادہ اچھے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میرا تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. I really enjoy this gathering with all the Pakistani community. I think that it is a good way to get to know new people, to get closer to the culture of my husband. So this is a really, really nice event. I really appreciate that all of you invited to me, and thank you very much. عید مبارک آپ سب کو, اور پاکستان زندہ باد. آج کی یہ عید ملن پارٹی جس کو سجایا تھا پاکستانی طلباء و طالبات نے, اور بنگلہ دیشی اور دیگر ممالک کے طلباء و طالبات اور فیملیز بھی موجود تھی, ان نیلگوں پانیوں میں, مشہور زمانہ بوسفورس اسٹریٹ میں, خوبصورت نظاروں میں یہ خوبصورت عید ملن پارٹی اختتام پذیر ہوئی. لوگوں نے خوب انجوائے کیا, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دیسی کھانے بھی کھائے. اس قسم کی تقاریب ان خاص دنوں پر بہت ہی اہم ہوا کرتی ہیں جب پردیس میں اپنے
لوگ ملتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں۔ کیمرہ مین ایان حیدر کے ساتھ رضوان بخاری، ٹی وی ٹوڈے، استنبول، ترکیے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ ایران امن معاہدہ اتنا قریب نہ تھا جتنا آج ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں شہباز شریف کا کہنا تھا، پاکستان کی جانب سے جاری بھرپور ثالثی کی کوششوں کے دوران ہم ان عناصر کی مسلسل گمراہ کن معلوماتی مہم سے مکمل طور پر آگاہ ہیں جو امن معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس شور و غل کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ امن معاہدے کا حتمی اور متفقہ متن طے پا چکا ہے۔ پاکستان اب دونوں فریقین کے ساتھ قریبی تعاون میں اگلے مراحل کو حتمی شکل دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔